أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ اور آپ تلاوت کر کے سنائیے آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ آپ پر اتارا جا رہا ہے، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور آپ ہرگز اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ آگے دیگر مضامین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا۔ یہ ابتدا میں بلا واسطہ مکہ کے مسلمانوں کو اور کافروں کو پڑھ کر کے سنایا گیا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان تھا اور کفار کے لیے انجام بد کا اعلان تھا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اس وقت مکہ کی سرزمین میں دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر حالات ضرور ہیں، مگر اسی دین کی حفاظت کے لیے اصحاب کہف کی طرح تم مدینہ کی طرف ہجرت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ اور بظاہر ان کے پاس حکومت ہے، مال و دولت ہے، مگر یہ چند روزہ ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی سبق قیامت تک مسلمانوں کو سنایا جا رہا۔ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ ملک کی غالب اکثریت خدا بیزار ہے اور کفر اور شرکیہ اعمال پر ہمیں اور ہمارے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارا اولین مقصد اور اولین ترجیح دین اسلام کی حفاظت ہونی چاہیے، اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمارے مال سے بھی افضل ہے، ہمارا ایمان ہماری عزت سے بھی افضل ہے، ہمارا ایمان ہماری دولت سے بھی افضل ہے، اور ہمارا ایمان ہماری جان سے بھی افضل ہے۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے یہ گوارا ہو سکتا ہے، مگر دین اسلام اور ایمان دل سے رخصت ہو یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت تا قیام قیامت تک اس ملک کے اندر اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماننے والے ابتدا میں بہت خستہ حال اور کمزور لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اگر اسلام کو قبول کر لیں تو دین کو رونق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں خطاب فرما رہے ہیں، آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ آپ پر اتارا جا رہا ہے وہ آپ پڑھ کر سنا دیجیے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے امیر لوگ قبول کرے یا نہ کرے، دین اسلام فیل کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے آپ اس کے پیچھے مت پڑیے کہ مالدار لوگ قبول نہیں کرتے، سردار قسم کے لوگ قبول نہیں کرتے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ غریب لوگ اس کو قبول کریں گے اور اسلام انہی کی نصرت اور اعانت سے پھیلے گا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کیسا بھاری حکم حضور کو سنایا جا رہا ہے۔ اگر ان مالداروں کی رعایت میں آپ نے شریعت کے کوئی حکم کو تبدیل کر کے بیان کیا تو اللہ کے علاوہ کہیں آپ کو جائے پناہ نہیں ملے گی۔ حالانکہ انبیاء سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر بفرض محال، یعنی اگر آپ بھی یہ کرے گا تو پکڑ آپ کی بھی ہوگی۔ تو قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اپنی نگاہ میں بتاتا ہے کہ صحیح انسان کون ہے، کہ انسان قرآن کبھی کسی کی غلط تعریف نہیں کر سکتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی جھوٹی تعریف کر سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، کسی مصلحت سے کہہ سکتا ہے، مگر قرآن کون خدا کی نگاہ میں بہتر ہے وہ منہ بہو بیان کرتا ہے قرآن۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ اپنی ذات کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ
جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھوں کو ان مجمع سے کبھی مت ہٹائیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیاوی زندگی کی رونق کو چاہتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ بہت غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، چونکہ فارس ایران سے آئے تھے، مکہ میں کوئی مال و دولت نہیں، نہ مدینہ میں جائیداد ہے، بہت خستہ حال، بدن پر پرانے کپڑے۔ ان میں ایک شخص آیا، عیینہ بن حصن فزاری، یہ مکہ کے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آ کر جب اس نے حضور کی مجلس میں دیکھا کہ ایک خستہ حال صحابی بیٹھے ہیں، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی مجلس میں ہمارا آنے کا جی چاہتا ہے، مگر یہ خستہ حال لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے لیے مستقل ایک الگ مجلس منعقد کریں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کو سنیں گے۔ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا یہ واقعہ ہے کہ ابی بن خلف، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی تھی کہ ہمیشہ آپ کی مجلس میں یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال پرا گندا ہے، مال و دولت سے خالی ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ ہمارے لیے ایک الگ مجلس منعقد کریں گے تو ہم ضرور آپ کی مجلس میں شرکت کریں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، چونکہ آپ تو شفیق تھے، آپ یہ چاہتے تھے کوئی امتی میرا دین اسلام سے محروم نہ رہے، اور یہ لوگ بھی اگر دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مجھے ان کے لیے الگ مجلس قائم کر لینی چاہیے۔ وحی آ رہی ہے، اے نبی آپ اپنے نفس کو مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ آپ جمائے رکھیے اپنے آپ کو ان سے، یعنی ان کی مجلس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان سے دوسری طرف کبھی نہ پھیرے۔ یہ ہے اسلام، کہ اگر کوئی غریب آدمی بھی صف اول میں آ جائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ہے اسلام کہ محمود اور ایاز دونوں ایک ہی صف میں بیٹھیں گے تو دین کی مجلس سب کی ایک رہے گی، غریب اور مالدار اس میں ایک ساتھ کندھا ملا کر کے بیٹھیں گے۔ یہ ہے اسلام کی صاف شفاف تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، کیوں منع کیا اس کی وجوہات آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اخلاص ہے کہ ہمارے ذکر سے مقصود اللہ راضی ہو جائے، اور یہ اوصاف اللہ کی مدد کو اتارتے ہیں۔ صبح و شام اللہ کو یاد کرنا یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ دو چیزیں اللہ کی مدد کو بہت جلدی متوجہ کرتی ہیں، اور یہ دو باتیں مالداروں میں نہیں پائی جا رہی ہیں، یہ دو باتیں غریبوں میں پائی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو تو اللہ کی مدد متوجہ کرنا ہے، تو یہی مجمع میں وہ اوصاف ہے جو اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ ان لوگوں کی کبھی اطاعت نہ کرے جن کے قلوب کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ان کی سرکشی کی بنا پر، ان کے گھمنڈ کی بنا پر، ان کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ غافل دلوں پر ہماری مدد کیسے اتر سکتی ہے؟ اس لیے آپ کبھی تصور بھی نہ کریں کہ ان کی الگ سے مجلس قائم ہوگی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ہمیشہ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنا مطلب پورا کرنا مقصود ہے، ہمارا اسٹیٹس باقی رہے، بس جب مطلب پورا ہو جائے گا آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا معاملہ حد سے نکل چکا۔ تو ایک تو یہ کہ قلب کے اندر کبر گھمنڈ کا ہونا، قلب کا غافل ہونا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہنا، یہ اللہ کی مدد سے ہمیشہ لوگوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کے لیے آپ الگ سے مجلس قائم کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟
اس لیے آپ صاف کہہ دیجئے بیٹھنا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ دین کا علم حاصل کریں گے، آپ کے لیے کوئی الگ مجلس نہیں ہوگی۔ یہ ہے اسلام کا امتیاز۔ فلاں طبقے کو مستقل الگ دعوت دی جائے گی، اسلام اس کا خواہاں نہیں، اسلام کی مزاج میں یہ بات نہیں ہے۔ دعوت کا اصول ہے ہر ایک مجلس میں ہوگا، کسی کے لیے کوئی الگ مجلس منعقد نہیں ہو۔ اس سے ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ اسکول پڑھانے کے لیے تو اسکول کی تعلیم کے لیے اسکول میں بھیجا جا رہا ہے، اور مدرسے کا ٹیوشن حافظ صاحب کو گھر پر بلایا جا رہا ہے۔ اولاً تو جانا ہی نہیں چاہیے، اپنے علم کو کسی کے در پر بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ علم اور مال دو چیزوں میں علم افضل ہے۔ مال انسان سفر شروع کرتا ہے، مال اس کا خزانہ گھر پر پڑا رہ جاتا ہے، اور علم انسان کے ساتھ میں چلتا رہتا ہے۔ مال خرچ کرتا ہے تو کمی واقع ہوتی ہے، علم جیسے ہی اشاعت کی جاتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے علم اور مال دو چیزوں میں علم افضل ہے، مگر آج قرب قیامت میں تقاضا ایسا بڑھ گیا کہ جب علم اور مال جمع ہوتا ہے تو مال غالب آ جاتا ہے۔ دنیا نے مادیت پرستی کا دور ہے، تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک عالم دین کو یا حافظ قرآن کو اپنے گھر پر بلایا جائے اور اپنے بچوں کو دین کا ٹیوشن دیا جائے۔ ایک خیر خواہی کا مشورہ یہ ہے کہ بچے کی زبان پر قرآن کے الفاظ تو چڑھ جائیں گے، مگر علم کا نور سینے میں نہیں اترے گا، کہ اس بچے کے دل میں وہ انقلاب لائے، وہ نہیں آ سکتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یعنی جب علم دین کسی بھی دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلا اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ خشیت الہی، یعنی اللہ کا خوف دلوں میں طاری ہونا، یہ علم کا نور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچہ اپنے استاد کو اگر اپنے سے حقیر سمجھتا ہے تو وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے غالباً بخاری شریف میں روایت ہے کہ دو لوگ کبھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے، ایک مستحی اور ایک مستکبر، یعنی شرم محسوس کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور ایک مستکبر جس کے دل میں گھمنڈ ہے وہ کبھی اپنے زانو تلمس کسی کے سامنے سیکھنے کے لیے جھکا نہیں سکتا۔ تو ایسے دو دلوں میں کبھی علم دین اتر نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو پورے احترام کے ساتھ قرآن لے کر کے ایک ایک قدم پر ان کی کیا کیا نیکیاں ہیں وہ سب بتاتے ہوئے عظمت کے ساتھ ان کو بھیجا جائے تو الفاظ بھی آئیں گے اور علم دین کا نور بھی آئے گا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول بھی کریں گے۔ تو صرف زبان پر الفاظ کا آ جانا کافی نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے لیے الگ مجلس منعقد نہ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے کہا تھا آپ کے درس کا حلقہ بہت بڑا ہے، مگر میرے دو بچوں کو آپ مستقل الگ حدیث پڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا علم تیرے مال سے بھی بہتر ہے، تیرے در پر آ کر کے میں اپنے علم دین کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خودداری تھی، مگر بہت حالات آئے اور بہت آزمائش آئی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وطن بخارا چھوڑنا پڑا، اور اتنی آزمائش آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت نصیب فرمائی، اور وہ جگہ تھی خرتن۔ خرتن فارسی میں کہتے ہیں خر گدھے کو، اور پہلے سواری جو ہوتی تھی وہ گدھوں کی ہوتی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کی ہے۔ یہ زمانے کے الگ الگ حساب سے وہ سواریاں بدلتی رہتی ہے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ خرتن اس جگہ کا نام پڑ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گدھے تنگ پڑ گئے تھے، یعنی لوگوں کا ہجوم اتنا تھا، مگر موت کے بعد قدردانی کا کیا مطلب؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے حاکم کی اسی بات کو ٹھکرا دیا تھا اور حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر اپنے علم دین کو کبھی ذلیل نہیں کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے حضور آپ فرما دیجئے الحق من ربکم، جو حق بات ہے دین کی وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے آ چکی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے، تمہارے ایمان لانے سے خدا کے خزانے میں کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے، اور تمہارے انکار کرنے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو فری ول دے رکھی ہے،
جو چاہے تم کر سکو. نبی تو صرف دعوت کا مکلف ہے کہ صحیح بات اللہ کی طرف سے پہنچا دے، پھر ان کو لانے کے لیے مزید آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالمین کے لیے جہنم کی آگ ایسی تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اس آگ کی کناتیں چاروں طرف سے اس انسان کو اور ظالم کو گھیر لے گی کہ وہ کبھی نکل نہیں سکتا. جب آگ چاروں طرف سے گھیر لے تو انسان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ فریاد طلب کریں گے کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کالمہل، جو دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. دیکھ میں کھانا پکانے کے بعد جب پورا کھانا نکال دیا جاتا ہے تو نیچے جو تیل کی تلچھٹ باقی رہتی ہے، جس کو نکالا جا رہا ہے خورج کر کے، تو دکھنے میں ایسا ہوگا پانی. یشوی الوجوہ، اور گرم اتنا ہوگا کہ پورا چہرہ بھون ڈالے گا. بئس الشراب، کتنا برا پانی ہے. وساءت مرتفقا، اور کتنا برا ٹھکانہ ظالمین کا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں اس مبحث کو بیان کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں مادے جمع کر دیے. باقی دیگر مخلوقات میں ایک ہی مادہ ہے، یا تو خیر کا مادہ ہے یا شر کا مادہ ہے. آپ دیکھیں گے فرشتوں کے اندر اللہ نے ملکوتی مادہ رکھا ہے، وہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مکلف مخلوق نہیں ہے. اور جانور اینیمالٹی جن کے اندر صرف شر اور برائی کا مادہ ہے، اللہ نے ان کو تمیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. انسان کی طرح ان کو عقل اللہ نے عطا نہیں فرمائی. تو اب جانور اپنی خواہش پوری کرنے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض جانور آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے کے اپنے انڈے خود پی جاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے. تو بہت سارے جانور ایسے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمت کا مادہ رکھا ہے، اینیمالٹی کا مادہ رکھا ہے، ان کے اندر اچھائی کا مادہ اللہ نے نہیں رکھا. اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے دونوں مادے اس کے اندر رکھے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کی ہدایت ہم نے اس کو کر دی ہے. اب دونوں مادے اللہ نے رکھے ہیں، فری ول دی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اسی اپنی طاقت سے وہ چاہے تو ایمان قبول کریں اور چاہے تو کفر اختیار کریں. بیک وقت انسان کے اندر یہی دو طاقتوں کے درمیان کشمکش اور جنگ چل رہی، ہر وقت یہ جنگ چل رہی ہے. گناہ نیکی، گناہ نیکی، کرے تو کیا کرے، ان دونوں طاقتوں کا ٹکراؤ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسٹرنل پاور ایسا دیا ہے قرآن اتار کر کے، احادیث کے ذریعے، نبوی تعلیمات کے ذریعے، کہ ان دو طاقتوں میں سے خیر کی طاقت کو پاور ملتا ہے. آج جب قرآن کی باتیں سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے، تو دو طاقتوں میں سے خیر کی طاقت اس کے اوپر غالب ہوگی اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر انسان غلط ماحول کا عادی بن جاتا ہے، ان نبوی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، تو برائی کا مادہ غالب آ جاتا ہے. کبھی خیر کا مادہ جب غالب آ جاتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اور جب برائی کا مادہ انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کس کا مال کھا رہا. شیر کی طرح بیوہ کی بکری کو بھی ہڑپ جاتا ہے، سانپ کی طرح پالنے والے کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آتا. تو انسان کے اوپر جب برائی کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ انسان تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانوروں کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے کہ خیر اور شر کے درمیان تمیز کر سکے، مگر انسان کے پاس تو ہے ہونے کے باوجود وہ جانوروں جیسے کام کر رہا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے مجموعے کا انسان کو پیکر بنایا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ خیر کا مادہ غالب رہے، اور خیر کے مادے کو غالب رکھنے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن پاک کو اتارا ہے. اب جن کا تعلق اس کے ساتھ وابستہ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو ہمیشہ ان کا خیر کی طاقت غالب رہے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑیں گے.
ان الذین آمنوا، ابھی چونکہ برے لوگوں کا ذکر ہوا کہ ان کو اگر پینے کے لیے پانی دیا جائے گا تو دکھنے میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور گرم اتنا ہوگا کہ ان کا پورا چہرہ بھول جائے گا۔ نیک لوگ جنہوں نے خیر کے مادے کو غالب رکھا ہے ان کا حال یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم اچھے اعمال کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بیگار بھی لے سکتا ہے۔ آپ نے پہلے تاریخ میں پڑھا ہوگا جب راجہ رجواڑوں کا دور تھا تو اس وقت لوگوں سے خدمت مفت میں لی جاتی تھی، 2 وقت کا کھانا دے دیا جاتا تھا، باقی کوئی خدمت کا معاوضہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیگار لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اسی کا رزق رات دن ہم کھا رہے ہیں، وہ چاہے تو ہمیں ہر چیز کا حکم دے اور کوئی بدلہ نہ دے، یہ عین انصاف ہے، مگر اللہ کسی سے بیگار نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اچھے اعمال کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ بڑے قدردار ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی نیکی کا جوہر اللہ کو دکھانا چاہیے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سونے کے کنگن کیسے اچھے لگتے ہیں، دنیا میں تو اچھے نہیں لگتے، پھر بھی بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، مگر جنت کو دنیا پر قیاس نہ کریں۔ یہ یہی بات ہے کہ پہلے زمانے میں گدھے کی سواری کو اچھا سمجھا جاتا تھا، آج BMW کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہاں کا زیب و زینت کا طریقہ الگ، آپ دوسری ملک کے اندر جائیں گے، دوسرے صوبے کے اندر جائیں گے تو زیب و زینت کا طریقہ وہاں بھی بدل جاتا ہے۔ تو جنت میں اگر سونے کے کنگن مردوں کو پہنائے جائیں گے تو یہ وہاں کی زیب و زینت کا طریقہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی سونا پہننے سے دنیا میں محفوظ رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور اللہ تعالیٰ سبز کپڑا اس کو پہنائیں گے ریشم کا، موٹا بھی ہوگا، دبیز بھی ہوگا اور باریک بھی ہوگا۔ یعنی جس کو موٹا پسند ہو موٹا پہنے، جس کو باریک پسند ہو باریک پہنے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، مسیریوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سونے کے کنگن ہاتھ میں ہے، ریشم کا لباس بدن کے اوپر ہے اور کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہترین بدلہ ہے، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسرے طبقے میں شامل فرمائے کہ جن کے نیک اعمال کی اللہ کے وہاں قدر ہوگی اور اللہ ان کو اچھے ٹھکانے کے اندر داخل فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا، اور دوسرا واقعہ ہے 2 باغ والے شکشکا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری زیب و زینت اور مال و دولت بہت دے رکھی تھی، اور اس کا ایک غریب دوست تھا۔ دونوں کا آپس میں کیا مکالمہ ہوا ہے اس کا ذکر آگے کی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہ واقعہ مکمل مذکور ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کے 2 باغات عطا کر رکھے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلَ، اور باغات اتنے شاندار تھے کہ ان دونوں باغات کی جو باؤنڈری تھی وہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ انسان خوبصورتی کے لیے ناریل کے درخت لگاتا ہے چاروں طرف، اور کھیت کے خوبصورت منظر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کے 2 باغات دیے تھے، اور دونوں باغات کی رونق بڑھ گئی تھی کھجور کے درختوں سے، کیونکہ وہ آسمان سے باتیں کرنے والے درخت ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اللہ نے 2 باغات کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ کھیتی اگ رہی تھی وہاں۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، اور دونوں باغ برابر مسلسل پھل دے رہے تھے، دونوں میں سے کسی باغ میں پھلوں کے دینے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کسان کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اس سال طوفانی بارش ہو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی تو غلہ اناج امید کے مطابق نہ ملے،
مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سال دونوں باغ برابر پھل دیتے تھے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی. یعنی سیرابی کے لیے کہیں پانی لینا نہیں پڑ رہا تھا، بورنگ کا کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا، نہر بھی جاری تھی. یعنی ظاہری سارے اسباب اس کو مہیا تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے اس کے علاوہ اور بھی مال تھا. یا ثمر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ کھیتی باڑی میں ہی وہ مالدار تھا، بلکہ اس کے بعد اس کے پاس سونا چاندی زیورات مال و دولت سے بھی وہ آراستہ تھا. ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے ساتھ بات میں اس نے یہ کہا انا اکثر منک مالا، تیرے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوں. واعز نفرا، اور میرے حشم و قدم بھی زیادہ ہے، میں جب چلتا ہوں تو پیچھے ایک بڑا مجمع چلتا ہے. یا یہ کہ میری اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور تو ہے کہ تیرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور تیری اولاد بھی زیادہ نہیں ہے، دوست و احباب بھی زیادہ نہیں ہے. انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو لوگ سلام بھی کرتے ہیں، اور انسان کے پاس جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی سلام کرنے کو بھی تیار نہیں. ہمارے گجراتی میں کہتے تھے نانا وگرنو ناتھیو، نانا یعنی پیسے کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ناتھالال آپ نام کا شخص ہے، اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو لوگ کہیں گے ناتھالال آپ کیسے ہیں، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو نام بگاڑ کر پیش کریں گے اور پوچھنا بھی بھول جائیں گے. ایک صاحب کو ہمیشہ اکثر لوگ سلام کیا کرتے تھے، وہ سلام کا جواب دیتے تھے، مگر گھر میں آ کر کے الماری کھول کر کے کہتے تھے فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے. سب کے سلام پہنچاتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ سلام مجھے نہیں ہو رہا ہے، یہ سلام پیسوں کو ہو رہا ہے. جس دن یہ ختم ہوا تو مجھے لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں گے، تو برابر سلام ایمانداری کے ساتھ پہنچاتے تھے. تو یہ کہتا تھا کہ میں مالدار ہوں اور میری حشم و خدم بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. وہ اپنے باغ میں اسی حالت میں ڈینگے مارتا ہوا داخل ہوا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا. یعنی یہ خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، سامنے دولت کی ریل پیل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی رونق ختم ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. اور اگر دیکھ تو کہہ رہا ہے قیامت قائم ہوگی، تو اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا بھی دیا گیا تو اس سے اچھا بدلہ وہاں مجھے ملے گا. کیونکہ اگر میں اللہ کے وہاں مقبول نہ ہوتا دنیا میں کیوں مجھے دیتا؟ اس نے دنیا میں دیا ہے تو وہاں بھی مجھے بہت زیادہ دے گا. گویا اس نے مال کی کثرت کو عند اللہ مقبولیت کی علامت قرار دیا. اس کے ساتھی نے کہا کہ تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کے واسطے سے، اور پھر اسی مٹی سے جو غذا نکلی اس کو کھایا تو منی کا قطرہ پیدا ہوا، اور پھر اللہ نے تجھے بہترین رجل اور مرد کی شکل میں ڈالا. کہ اس اللہ کا تو انکار کرتا ہے، اس اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، میں نے بتایا تھا پہلی تراویح میں کہ دو طبقے اس وقت دنیا میں ہیں، مٹیریلسٹ کا یعنی مادہ پرستوں کا، اور دوسرا طبقہ خدا پرستوں کا. مادہ پرستوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہی دنیا کی دولت اور اسباب سب کچھ ہے، اس کے پیچھے کوئی ماورائی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ خدا کا انکار کرتے ہیں. اور ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسباب کے پیچھے ماورائی طاقت اللہ کی ہے اور اسی کی مشیت چلتی ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی میرا خدا ہے اور اسی سے میری خوشی ہے اور اسی سے میری زندگی کے اندر رونق ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. تو اس نے سمجھایا کہ تو اسباب کو مؤثر حقیقی مان رہا ہے، خدا کو بھول رہا ہے، حالانکہ اسی خدا نے تجھے بنایا ہے. وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے، آگے کے جو حالات پیش آئے ہیں اس کے بعد کہا تھا اگر تو اپنے باغ میں داخل ہو اور کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تو کتنا اچھا ہوتا.
اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے اور میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب تیرے باغ کے مقابلے میں بہتر مجھے قیامت کے بعد عطا کرے، اور تیرے باغ پر آسمان سے ایک ایسی آفت آ جائے کہ چٹیل میدان بنا کر کے اس کو چھوڑ دے، اور دو باغوں کے درمیان جو نہر جاری ہے اللہ اس کے پانی کو اتنی گہرائی تک پہنچا دے کہ بعد میں تو کتنی بھی مشینیں لگا دے وہ پانی اوپر تک نہ آئے۔ اور یاد رکھ، جس دن تیرے باغ پر آفت آئی، تیرا یہ جتھا حشم و خدم اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے باغ پر ایک آفت آئی۔ کون سی آفت آئی؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ تھی جس آگ نے چاروں طرف سے باغ کو خاکستر کر دیا تھا، اور یہ افسوس کہ ہاتھ ملتے رہ گیا اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ مادیت کا دھوکہ لگا اور اسی کو خدا سمجھ بیٹھے یہی شرک ہے۔ اس نے کوئی ایسا شرک نہیں کیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی بت کو خدائی کا درجہ دیا ہو، یہ مادیت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگ کے ذریعے اس کے پورے باغ کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کا دوست اس کو سمجھا رہا ہے کہ باغ کے اندر داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کہتا تو یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی۔ اب یہ تفسیر میں آپ نے دو لفظ سنے ہیں جو ہم بہت زبان پر ہلکے سمجھتے ہیں، مگر ان کو احساس کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انشاءاللہ کا لفظ اور ایک ماشاء اللہ کا لفظ۔ حدیث کے اندر ہے جب کوئی بندہ اپنی محبوب چیز پر نظر ڈالے اور ماشاء اللہ کہے تو اللہ اس کی مصیبت سے حفاظت فرمائے اور اس کی وہ چیز باقی رہے۔ مال و دولت اللہ نے دے رکھی ہے، جب بھی نظر پڑے ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ نے منشا کے مطابق اولاد دے رکھی ہے، ہمیشہ نظر پڑے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اچھی دکان چل رہی ہے، داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسرا یہ کہ حدیث کے اندر ہے کہ اس کی اس محبوب چیز کو ماشاء اللہ کہنے کی بنیاد پر کبھی بری نظر نہیں لگے گی۔ اس لیے عام طور پر بچہ جب صبح کھیلتا ہوا اٹھتا ہے تو ماں باپ کی جو نظر پڑتی ہے محبت کی، اسی کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی ہے، فوراً کسی اچھی چیز پر نظر پڑے ماشاء اللہ کا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو بری نظر نہیں لگے گی۔ ورنہ نظر بد تو برحق ہے، ہر ایک کی لگ سکتی ہے، اور یہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو موت تک کے منہ میں لے جاتی ہے۔ اس لیے بری نظر سے پناہ چاہنی چاہیے، اور یہ کلمہ سکھایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ احساس کے ساتھ انسان کو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ نہ کہنے کی بنا پر نبی پر 15 دن سے زیادہ وحی رک گئی ہے۔ اگر انسان یہ کہے آئندہ کل میں یہ کام کروں گا اور احساس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہتا، گویا اس کو اپنے مادے پر یقین ہے، خدا پر یقین نہیں ہے۔ اگر انسان انشاءاللہ کہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی اور اللہ مدد فرماتے۔ یعنی انسان اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ایک کام کا تو دعویٰ اور وعدہ کر رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے ماورائی طاقت میرے اللہ کی ہے، وہ چاہے گا تو ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہی قرآن میں پڑھا گیا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا ایک پتا نہیں گرتا اللہ کے علم کے بغیر۔ تو ہمارے دعوے سے اور وعدے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو انشاءاللہ کا لفظ ہمیں احساس کے ساتھ کہنا ہے، ایک عقیدے کا استحضار ہونا چاہیے کہ اس کام کا میں وعدہ کر رہا ہوں، مگر اللہ چاہے تو ہی پورا ہوگا، ورنہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز سکھائی ماشاء اللہ، یعنی ماشاء اللہ ہر اچھی چیز کو دیکھتے وقت، اپنے محبوب چیز کو دیکھتے وقت کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس استحضار کے ساتھ کہ یہ اللہ کی مشیت سے مجھے ملی ہے، اللہ کے ارادے سے مجھے ملی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ باقی نہیں رہ سکتی، جیسے اس کے سارے دونوں باپ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے اوپر ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ قرآن ایک نسخہ بتاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، ورنہ نعمت آتی ہے
मगर धड़का लगा रहता है। 2 करोड़ रुपए आदमी के पास आए, अब धड़का लगा रहता है मेरी विकेट न गिर जाए। अगर उसकी विकेट गिर गई 2 करोड़ रुपए का क्या फायदा, या ये कि चोरी ना हो जाए। इसलिए फरमाया कि तुम शुक्र अदा करो, तो तुम्हारी शुक्र गुजारी की वजह से अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी इजाफा फरमा देंगे और वो चीज अल्लाह की हिफाजत में चली जाएगी। तो कुरान दुनिया से मोहब्बत करने को मना नहीं करता, उसके तरीके भी बेहतरीन अंदाज से सिखाता है। मैंने कहा था कि दुनिया से मोहब्बत कब तक करना है, जब तक दीनी उम्र पर उसका असर न पड़े, और जब दीनी उम्र पर असर पड़ने लगे फिर ऐसी दुनिया को छोड़ देना चाहिए। यानी हर ऐसा मशगला जो हमको दीनी उम्र से रोकता है, उस मशगले को इंसान छोड़ दे। उसकी दलील आपको दे रहा हूं। 23वें पारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घोड़ों की देखभाल में जब घोड़ों पर हाथ फेर रहे हैं तो ऐसी गफलत तारी हो गई कि असर की नमाज का वक्त निकल गया और नमाज कज़ा हो गई। फिर अल्लाह ने मौजिज़े और करामत के तौर पर सूरज को वापस किया और उसके बाद इन्होंने असर की नमाज अदा की। मगर यही चीज नमाज से गफलत का जरिया बन गई तो सारे घोड़ों को ज़बा कर दिया। मोबाइल गफलत का जरिया बनती है, इसको छोड़ो। उसका गेम गफलत का जरिया बनती है, उसके ऊपर भी छुरी फेरो। IPL अल्लाह का शुक्र है शुरू नहीं हुई, अगर शुरू होती कितना मजमा नौजवानों का कम हो जाता। अगर वो नमाजों में और कुरान की तिलावत में गफलत का जरिया बन रही है, लूडो अगर गफलत का जरिया बन रहा है उसको भी छोड़ो, कैरम अगर गफलत का जरिया बन रहा है उसको भी छोड़ो। क्रिकेट जायज है खेलना, मगर अगर वो नमाजों से गाफिल कर रहा है, रोजों से गाफिल कर रहा है तो उसको छोड़ो। तो हर ऐसी चीज के जिसकी वजह से दीनी उम्र पे गफलत तारी होती है, इंसान उसको ज़बा कर दे, उससे बाज आ जाए तो उसके लिए दीन उम्र पर अमल करना आसान हो जाएगा। ये 2 वाक़ये मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह जिंदगी फानी है और आखिरत बाकी है, इसका मज़मून आगे शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह उसका जिक्र कल करें। सुभान अल्लाह।